اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بلد کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس بات کی حکمت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو 30ویں پارے کی صورتیں ہیں، مکی صورتیں، یہ بہت مختصر ہوتی ہیں اور ایک تھیم یعنی اس کا کوئی موضوع ہوتا ہے، اس کو لے کر چلتی ہیں۔ اور عموماً آج ہم جن گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر رہے ہیں اور جن نیکیوں کو ہم چھوٹا سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، یہ انہی کے اوپر یہ صورتیں سخت وعید کرتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو معاشرے نے آج معمولی سمجھ لیا، اللہ رب العزت اس کے دین شریعت میں یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، جیسے کہ مال کا جمع کرنا اور صحیح جگہ خرچ نہ کرنا، بھوکھوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دلانا، یتیموں کا حق ادا نہ کرنا، مسکینوں کا حق ادا نہ کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنا، یہ تمام چیزیں بہرحال اس میں شامل ہیں اور اس چیزوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو چلتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیزیں بہت سخت گناہوں کا باعث بنتی ہیں۔ اور ان صورتوں سے ہم اپنے نفس کی پاکیزگی کی کوشش کریں اور ان صورتوں کو بالخصوص پڑھنے کی کوشش کریں۔ سورۃ بلد کو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور کن چیزوں کے تعلق سے وضاحت کی ہے اور کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ کام جن کو ہم نے بہت معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، یہ صورت نے بالخصوص ایک کام کی طرف، جو کہ بہت ایک تھیم بھی کہہ سکتے ہیں، ایک کام کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہے کھانا کھلانے کے تعلق سے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور تفسیر رکھوں گی۔ سورۃ بلد مکی صورت ہے اور اس کی 20 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی۔ کس شہر کی؟ شہر مکہ کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تجھ پر قید نہیں رہے گی۔ کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں۔ کون سے شہر میں؟ مکہ شہر میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا مکہ شہر کی قسم سے شروع کی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف قسمیں اٹھاتا ہے۔ ان قسمیں کھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قسموں کو گواہ بنا دیتا ہے اس کے بعد کے آنے والی چیز پر۔ تو کیا مطلب ہے کہ مکہ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ لڑائی حرام ہے، جنگ حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مصیبت میں تھے نا، جب مکہ میں آپ دعوت دیتے تھے، چاروں طرف سے آپ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے اور آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ لڑ سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آپ کے لیے مکہ میں لڑائی حلال ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پابندی اٹھا دے گا، کیونکہ حرم میں لڑائی حرام ہے تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم پابندی اٹھا دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لڑائی کی تو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ حرم میں لڑائی حرام ہے، اگر کوئی پوچھے کہ میں نے کیوں کی تو اس کو بتا دینا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس کو حلال کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی تاکہ اسلام غالب آ جائے۔ اور اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں آنے والے ہیں، یعنی اس میں پیش گوئی کر دی کہ آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا اور پھر دوبارہ یہاں آئیں گے۔ تو آنا اس وقت ہی ممکن ہوگا نا جب جانا ہوگا، تو
اس کا دوسرا مطلب یہ ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، تو اب اللہ تعالیٰ آگے قسم کھا رہے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد، اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا، یعنی والد کی قسم اور اس کی اولاد کی۔ آگے اللہ تعالیٰ دو قسمیں کھا کے آگے اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف آ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق ہم نے بنایا آدمی کو محنت میں، یعنی مشقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں اٹھا رہے ہیں، ایک شہر مکہ کی، دوسری والد اور اولاد کی۔ اگرچہ بچے کو ماں نے جنم دیا لیکن ذریعہ باپ بنتا ہے، تو اس لیے اس کی طرف نسبت کی۔ یعنی انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو یہ چیزیں گواہ ہیں، ایک مکہ گواہ ہے اور ایک باپ اور اولاد گواہ ہیں۔ یعنی جب اولاد ملتی ہے تو کتنی ٹینشن اٹھاتا ہے والد، وہ ساری زندگی صرف ماں ٹینشن نہیں اٹھاتی، باپ بھی اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے سوچتا ہے۔ اس کو بیماری ہوتی ہے تو وہ ہسپتال لے کے جاتا ہے، وہ اپنا پیٹ کاٹتا ہے تو انسان اپنی اولاد کو پالتا ہے، رات کی نیندیں حرام کرتا ہے تو اولاد کی پرورش ہوتی ہے۔ تو دیکھیں آپ کے سامنے یہ مزدور ہیں، وہ بیچارہ صبح جاتا ہے، شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے، کتنی مشقت والا کام ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جو دفتری کام ہے، جو اے سی میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے سکون میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ان کو بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں، ان کو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، ان کو ذہنی کوفت ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، ہر انسان جب روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ بہت ساری مشقتیں اٹھاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی کھائی کہ اولاد کی اس لیے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تب اولاد کے لیے مشقت کا سبب بن جاتے ہیں۔ کون؟ والدین۔ ذہنی مشقت، ان کی باتوں کو برداشت کرنا، زیادہ بوڑھے ہو جائیں تو وہ بچہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا خیال رکھتا ہے کہ وہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کتنی مشقت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو پھر بھی انسان کے اندر کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی اکڑ وہیں کی وہیں موجود ہے کہ وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کیا خیال رکھتا ہے کہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے خرچ کر ڈالا مال ڈھیروں۔ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ حج کے دنوں میں کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے 100 اونٹ ذبح کر دو، 100 اونٹ ذبح ہو گئے، پھر وہ اس پر جوا کھیلتے تھے، جو وہ جیت جایا کرتا تھا وہ کہتا تھا بس غریبوں میں بانٹ دو۔ تو یہ ان کا اپنی دریا دلی، اپنی سخاوت، اپنی بہادری کا مقابلہ ہوتا تھا کہ کون کتنا آگے جاتا ہے۔ تو وہ ابو جہل کا قول بھی ہے کہ بنو ہاشم نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے۔ انہوں نے سخاوت کا اظہار کیا تو ہم نے ان سے بڑھ کر کیا، یہ مقابلہ تھا۔ اب ظاہری بات ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اصل روح نیکی موجود نہ ہو، یعنی اصل میں وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اصل میں وہ آخرت کا ایمان نہیں رکھتے، یہ سب ریاکاری کی نیکی ہے، یہ صرف اپنی دولت مندی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ جیسے شادی کے موقع پر خسیس سے خسیس انسان بھی لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اپنی بیٹی کی شادی پر اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے، حالانکہ وہ بخیل ہے، لیکن ایسے موقع پر وہ خرچ کرے گا کیونکہ اس کا نام ہوگا، نمائش ہے۔ تو یتیم خانے لوگوں نے کھول رکھے ہیں، دسترخوان وسیع کر رکھے ہیں، لیکن چھپ کر وہ کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس لیے کھول رکھے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ کہیں کہ فلاں سیٹ نے یہ کام کیا ہے، لیکن یہ ریاکاری ہے۔ لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، ثواب کے لیے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں نیم پلیٹ کے فلاح کے نام کے ثواب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ثواب تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو یہ ریاکاری کس کے لیے؟ یہ صرف اپنا نام بنانے کے لیے، یہ ریاکاری ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا چاہیے، خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ کام کرنے چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو ریاکاری اس میں نہیں آنی چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اسی ریاکاری کے حوالے سے فرما رہے ہیں، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا خیال رکھتا ہے کہ دیکھا نہیں اس کو کسی نے؟ یعنی جو مال تم مقابلے بازی میں خرچ کر رہے ہو، جو تم ریاکاری میں خرچ کر رہے ہو، اپنی دولت مندی کا اظہار کرنے کے لیے کر رہے ہو، اپنا نام کمانے کے لیے کر رہے ہو کہ میرا نام ہو، میری واہ واہ ہو، تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہیں کوئی اوپر بیٹھا بھی دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہ خیال نہیں رکھتا کہ دیکھا نہیں کسی نے اس کو، یعنی وہ جانتا نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں رہا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کر رہا ہے، الم نجعل لہ عینین، بھلا ہم نے نہیں دی ان کو 2 آنکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، اور کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ ہم اس سے دنیا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر آنکھیں نہ ہوں تو کیا ہمارا حال ہوگا۔ تو ہم کسی اندھے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آنکھوں سے نوازا۔ تو انسان کتنے فائدے حاصل کرتا ہے اس سے، انسان مشاہدے کرتا ہے، تجربات کرتا ہے، انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اگر آنکھیں ہی رب نہ دیتا تو کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں، الم نجعل لہ عینین، بھلا ہم نے نہیں دی ان کو 2 آنکھیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، زبان اور 2 ہونٹ، یعنی زبان وہ دی جس سے ہم بولتے ہیں، میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں، اور 2 ہونٹ، اگر ہونٹ نہ ہوتے تو بات کو سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان اور 2 ہونٹ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دکھلا دیں ان کو 2 گھاٹیاں۔ اس کے 2 مطلب ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ 2 گھاٹیوں سے مراد کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، حق کا راستہ بتا دیا ہے، حق کے راستے پر چلو گے تو جنت پاؤ گے، اور دوسرا باطل یعنی جھوٹ کا راستہ بتا دیا ہے، کہ برائی کا راستہ بتا دیا ہے کہ برائی پہ چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو 2 راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، ایک اچھائی کا، حق کا، اور دوسرا برائی کا۔ تو جس پہ بھی جاؤ گے تو آگے جنت اور دوزخ میں جاؤ گے، جو بھی اختیار کرو گے تم راستہ۔ تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بچے کے دودھ پینے اور غذا حاصل کرنے کا راستہ بتلا دیا ہے۔ تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، واللہ عالم۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، سو نہ داخل ہو سکا گھاٹی میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تو کیا سمجھا کیا ہے وہ گھاٹی، یعنی گھاٹی کیا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں۔ تو وہ گھاٹی کیا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ، چھڑانا گردن کا، یعنی غلام آزاد کرانا۔ آج کل کے دور میں غلام تو نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور میں یہ ہے کہ آپ جس انسان کو دیکھیں، یعنی قرض دار جو انسان ہے، اس کا قرض چھڑوا دینا، اس کا قرض ادا کر دینا، یہ اسی میں داخل ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں، یعنی ایک تو غلام کا آزاد کرنا، اور یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں، یعنی قحط کے دن میں، کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، ان دنوں میں کسی کو کھانا کھلانا، یعنی آپ کے پاس بھی بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اور پھر بھی آپ اس حالت میں کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، کہ آپ بھی بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، پھر بھی آپ دوسروں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت والا ہے، یعنی قرابت والا یعنی آپ کا اپنا سگا رشتہ دار ہے، جو قرابت والا ہے۔ باقیوں کے حوالے سے بھی حکم ہے، لیکن سب سے پہلے جو دیکھنے کا حکم ہے، قرابت والوں میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، جو مستحق ہے اسے کھلاؤ، اور اس کے بعد آپ باہر بھی جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتیماً ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت والا ہے یعنی رشتہ دار ہے،
جو آپ کا بھانجا بھتیجا یا اس سے آگے کوئی رشتہ دار ہے تو اس کا آپ خیال کرو، اس کو کھلاؤ۔ او مسکینن، یا محتاج کو، ذا متربہ، جو خاک میں رل رہا ہو، یعنی جس کا حال بہت ہی برا حال ہو اور وہ خاک میں رل رہا ہو، اس محتاج کو آپ کھلائیں۔ ثم پھر کان من الذین آمنوا، پھر ہوئے ایمان والوں میں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، جو تاکید کرتے ہیں آپس میں تحمل کی اور تاکید کرتے ہیں رحم کھانے کی۔ تو آگے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ گھاٹی بیان کی کہ وہ گھاٹی کیا ہے، یعنی غلام کو آزاد کرنا، اور یا کھانا کھلانا بھوک کے دنوں میں، یعنی قحط کے دنوں میں، کہ آپ کی مشکل گزارا ہو رہا ہے پھر بھی آپ کھلا رہے ہیں، اور یتیم کو جو آپ کا رشتہ دار ہے، اور یا محتاج کو، یعنی یہ ساری نیکیاں تب ہیں، تب آپ کے کام آئیں گی جب آپ ایمان لائیں گے، یعنی یہ شرط ہے، ایمان شرط ہے، تبھی آپ کو اس کا اجر ملے گا، تبھی آپ کی یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ پھر ہوئے ایمان والوں میں، اور جو تاکید کرتے ہیں بالصبری، آپس میں تحمل کی یعنی صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور تاکید کرتے ہیں رحم کھانے کی، یعنی آپ دنیا والوں پہ رحم کھائیں تو رحمان آپ پر رحم کھائے گا، یعنی آپ دنیا والوں پہ رحم نہیں کھائیں گے تو رب بھی آپ پر رحم نہیں کرے گا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، وہ لوگ ہیں بڑے نصیب والے۔ کون نصیب والے؟ یعنی جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اور انہوں نے غلام آزاد کیے اور کھانے کھلائے بھوک کے دنوں میں، اور یتیم کو جو قرابت دار ہے اس کا خیال رکھا، اور محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا، تو وہ کون ہے؟ وہی لوگ ہیں بڑے نصیب والے۔ والذین کفروا، اور جو منکر ہوئے بآیاتنا، ہماری آیتوں سے، اصحاب المشأمہ، وہ ہیں کم بختی والے۔ یعنی آپ دیکھیں انسان کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انسان پھر بھی منکر ہو اور آیتوں کو جھٹلائے۔ ایک انسان کے پاس کھلا پرچہ ہے، لیک ہے، اس کے باوجود وہ بدبختی ہے جو آگے کی تیاری نہیں کرے گا۔ انسان امتحان ہوتے ہیں، دن رات کتنی محنت کرتا ہے، کہ بچے کتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے، ہمارا صبح پیپر ہے، تو وہ کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن جس پیپر کا، جس امتحان کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے یہ سوال ہونے ہیں، یہ پوچھ ہونی ہے، یہ پوچھا جانا ہے، یہ برا ہے، یہ راستہ اچھا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس کے باوجود ہم بدقسمت ہی ہیں جو ہم اس طرف نہیں جا رہے اور ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے، یعنی وہ کتنا کم بخت ہے، کم بختی والے ہی ہیں، کم بخت ہیں، بدقسمت ہیں۔ علیہم نار موصدہ، انہی کو آگ میں مون دیا، یعنی وہی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی سورۃ بلد کی تفسیر اور ترجمہ۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔